افغان سرزمین پاکستان سمیت خطے کے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. افغانستان میں امن و استحکام خطے کے مفاد میں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی تاشقند میں ازبک صدر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس. کہا پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں. باہمی تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ازبکستان پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے. سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. خوشحالی اور ترقی ہمارا مشترکہ عزم ہے. ایک سال میں پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کرے گا. ازبکستان کے صدر شوکت میر زیایوف نے کہا کہ روشن مستقبل کے لیے دونوں ملکوں کی گفتگو اور معاہدے بہت اہم ہیں. درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مشترکہ لائے عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے. دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم $4 ارب تک بڑھایا جائے گا. وزیر اعظم کا ازبکستان بزنس فورم سے بھی خطاب. کہا ازبک سرمایہ کار اور تاجر سرمایہ کاری کے پرکشش مواقعوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے علاقائی روابط کا فروغ ضروری ہے. ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. خطے کے ملک گوادر اور پورٹ قاسم بندرگاہ سے کاروباری سرگرمیاں کر سکتے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے. اپوزیشن گرینڈ الائنس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار. اجازت نہ ملنے کے باوجود اسلام آباد میں قومی کانفرنس. میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کانفرنس کے بعد ہوٹل انتظامیہ نے بتایا انہیں دھمکی دی گئی. حکومت آئین کے نام اور کانفرنس سے گھبراتی ہے. جمہوریت اور آئین کا نام لینے والے آج خود آئین پر عمل نہیں کر رہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے یہ کانفرنس کرنی تھی. چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ ملک میں آئین پر عمل نہیں ہو رہا. اسد قیصر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے. محمود خان اشرزئی نے کہا کہ حلف میں ہے کہ آئین اور قانون کا دفاع کریں گے. غیر آئینی قوتوں کے خلاف اس الائنس نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا. ہم یہاں کسی کی بادشاہی نہیں مانیں گے. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ کوئی بھی بات ریاست کے خلاف نہیں کی. وکلاء صحافی اور سیاستدانوں نے آئین کی بات کی. ہمیں ایوان کا فلور استعمال نہیں کرنے دیا جاتا. آواز بلند ہوگی اور کانفرنس بھی ہوگی. پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی تو یہ اب بھی اس کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی وقت آنے پر پاؤں پڑ جاتے ہیں. پی ٹی آئی والوں نے پوری کوشش کی کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں کوئی بگاڑ پیدا ہو. ان لوگوں کا کوئی ایمان دین نہیں. خیبر پختونخوا میں کرپشن کی نہ ختم ہونے والی داستان ہے. ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ان کی ڈپریشن بڑھ رہی ہے. ان لوگوں کو نہ کوئی شرمندگی ہے نہ کوئی شرم و حیا. شیر افضل مروت سچ بولنے والا بندہ تھا. ایسا شخص پی ٹی آئی میں نہیں چل سکتا. اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. ہوٹل انتظامیہ کو کانفرنس منسوخ نہ کرنے کی صورت میں 10 کروڑ روپے جرمانہ کا کہا گیا. رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا ہوٹل انتظامیہ کو حکومت کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اعلیٰ عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حکومت کیسے اقدامات کر رہی ہے. پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. JUI سے مذاکرات بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر شروع کیے. بانی چاہتے ہیں نئے الیکشن کے حوالے سے تمام اپوزیشن یکجا ہو. پارٹی میں لوگوں کے اندر اختلاف چلتے رہتے ہیں. خیبر پختونخوا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سب سے آگے ہے. پنجاب حکومت کی کارکردگی کے خلاف وائٹ پیپر جاری کریں گے. اپوزیشن کے پاس ہال بھرنے کے لیے بندے نہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ F7 میں شاہد خاقان عباسی کے گھر میں اجلاس ہوتا رہا ہے. کہیں مدد کی ضرورت ہے تو میں انہیں ہال دلواتا ہوں. ازبک صدر نے کہا بھی کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. وزیر اعظم کے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. آذربائیجان کی طرف سے $2 ارب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے پیش رفت ہوئی. ازبکستان کے صدر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی دکھائی. ازبکستان کی طرف سے مذہبی سیاحت کو بڑھانے کی بات کی گئی. گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا خواب تاحال ادھورا. مولانا فضل الرحمان نے الائنس میں شمولیت سے انکار کر دیا. مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے حوالے سے تحفظات تاحال برقرار. JUI کے رہنما کامران مرتضیٰ نے سوشل میڈیا پر گرینڈ الائنس پر بڑے تحفظات کا اعلان کر دیا. کامران مرتضیٰ نے کہا گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے تحفظات اسد قیصر کو بتائے تھے. 15 روز گزرنے کے باوجود بھی جواب نہیں آیا. ہم نے PTI کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تو بنا لیا لیکن جب تک ہمارا اور ورکر قیادت مطمئن نہیں ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. پارٹی پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار رہے. آصف زرداری کی ہدایت. ارکان اسمبلی کی ملاقات میں کہا
کہ میں اور بلاول بھٹو خود پنجاب میں بیٹھیں گے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں دیر نہیں ہونی چاہیے. بلدیاتی الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. پانی کا بڑا مسئلہ ہے اور سندھ اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. ہر فورم پر نشاندہی کر چکے ہیں کہ ہمیں پانی کے مسئلے کو سنجیدہ لینا ہوگا. صدر زرداری نے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی بھی تعریف کی اور انہیں بہترین کام کرنے والا قرار دیا. 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا تھا. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ججز جوڈیشل کمیشن نے مقرر کیے. آئینی بینچ حکومت کا قائم کردہ ہے. جوڈیشل کمیشن میں اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں. جوڈیشل کمیشن میں وہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں جو قبول ہوں. پاکستان بار کے نمائندے نے جرت کی تو اس کو استعفیٰ دینا پڑا. پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ تبدیل کیا. عدلیہ نتائج پر تجزیہ کرے تو سمجھ آ جائے گا کہ الیکشن پر حملہ ہوا. حکومت نے کسی کو کانفرنس کے انعقاد سے منع نہیں کیا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کانفرنس کے لیے کسی نے منع نہیں کیا اور اگر کسی نے کیا ہے تو نام سامنے لایا جائے. اپوزیشن اتحاد بنا کر ایجنڈا لاتی ہے تو حکومت بات کرنے پر تیار ہے. معاملہ فہم لوگ آگے آئیں گے تو سمجھداری کی سیاست ہوگی. کیبنٹ میں اضافہ کافی پرانی بات ہے. ایک منسٹری کے پاس 2 سے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں. مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ عمل تاخیر کا باعث بنتا رہا.